اور جو اہل بدعت ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا چیزیں کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سو فرسٹلی تو بدعت کیا ہوتی ہے؟ ایڈیشن ان سنہ ان دین. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دین میں کوئی بھی نیو چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، دیٹ از کالڈ بدعت. وہ بدعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ بھی دین میں نئے طریقے نکال رہے ہیں وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ٹھیک طریقے سے کرے ہوں یا غلط طریقے سے. یعنی کہ اگر تو وہ صحیح طریقہ نکال رہے ہیں تو اس کی ایک الگ فارم ہوگی، اور سیکنڈلی اگر وہ غلط طریقہ نکال رہے ہیں تو ان کا گناہ ہے. جیسے بدعت جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیاہ. ٹھیک ہے، بدعت حسنہ جو ہوتی ہے یہ ایسی بدعت ہوتی ہے جس میں نیک طریقے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نیک طریقے امتی نکالتے ہیں انہیں بدعت حسنہ کہتے ہیں. اس طریقے کو نکالنے والوں اور عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ہے. اسی طرح جو برے طریقے نکالتے ہیں انہیں بدعت سیاہ کہتے ہیں، اور ان کو نکالنے اور عمل کرنے والے دونوں کو اس کا گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب دین میں کوئی بھی آپ نیو چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، فرسٹلی تو یہ کہ آپ کو کروانی نہیں چاہیے. جتنا دین ہمیں دے دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے کمپلیٹ ہے. قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آج ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اپنا دین مکمل کر دیا. تو جب ہمیں ایک کمپلیٹڈ چیز آلریڈی ملی ہوئی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اندر فردر ایڈیشنز کرنے کی. اور وہ بھی ایڈیشنز جو ہیں وہ ہم نے کچھ غلط ایڈیشنز کی ہوئی ہیں، کچھ صحیح ایڈیشنز کی ہوئی ہیں، لیکن ہے وہ ایڈیشن. ٹھیک ہے، جیسے اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں نیا طریقہ نکالا، اس طریقے کو نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پہ عمل کرنے والوں کا بھی اسے ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی کی جائے. یعنی کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، انہیں اپنا ثواب ملے گا، لیکن جس بندے نے یہ طریقہ نکالا ہے اسے بھی اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا اور اسے نکالنے پر بھی گناہ ہے اور عمل کرنے والوں کے گناہ بھی، بغیر اس کے کہ اس کے گناہ میں کچھ کمی کی جائے، اس انسان کو ڈبل گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اس طرح کے طریقے جو ہیں وہ دین میں نیو انوینشنز مت کریں. جو کام دین میں ہم نیکی کا نکال رہے ہیں اس کا گناہ اتنا نہیں ہوتا، مگر برائی نکالنا دین میں گناہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ یاسین کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، میلاد کروانا، 11ویں وغیرہ، یہ جو ہے بدعت حسنہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح کے ختم وغیرہ دلوانا یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت سیاہ نہیں ہے. یعنی کہ برے طریقے نہیں ہیں دین میں انٹروڈیوس کروائے ہوئے جنہیں ہمارے علماء نے بدعت بنا دیا ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے، سیاہ نہیں ہے، اور ان کو بدعت سیاہ کہنا باطل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ہم غلط طریقہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک ثواب کا پوائنٹ بنایا گیا ہے، لیکن ہے یہ بھی بدعت. بدعت سیاہ وہ طریقے ہوتے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے، اور سنت کے مخالف ہوں. حدیث میں ہے کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بدعت سیاہ وہی ہے جس سے اس قوم سے، یعنی اس انسان کی قوم سے ایک سنت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے. جیسے رفض و خروج ہے، یعنی کہ صحابہ اور اہل بیت کی عداوت. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، کچھ ایک خلیفہ کو مانتے، 3 کو نہیں مانتے، جیسے اہل توشیع ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر سے اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت کی سنت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابہ سے محبت کرتے تھے. پھر جو بندہ ان سے عداوت رکھتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی سنت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے. اسی طرح وہابیت ہے، یعنی کہ انبیاء اور اولیاء کی جانب سے، یعنی ان کی جناب میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا کہ یہ لوگ تو کچھ نہیں کر کے گئے، انہوں نے فضول اپنا مطلب بنایا ہوا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ انہیں اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک لیول دیا ہے، ایک جو ان کو پوائنٹ دیا ہے، وہ ان کی ریاضت عبادت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے خود بخود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا لیا، کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ بھی عداوت رکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہابیت جو ہے وہ انبیاء اور اولیاء کی جناب میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کو کہتے ہیں. تو مسلمانوں کو مشرک قرار دینا، ان کے بزرگان دین کی بے حرمتی کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اخوت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں. یعنی کہ ظاہری سی بات ہے، آپ کسی بندے کو پسند نہیں کر رہے ہو، آپ اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کی محبت کی سنت جو ہے وہ اٹھ گئی، اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ آپ کے اندر سے ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ اس طرح کی چیزیں جس سے انسان کے اندر سے بدعت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میں بہت ساری ویڈیوز میں دیکھتی ہوں جس میں بدعت بتایا جاتا ہے. آج کل بدعت کا کانسیپٹ اتنا کامن ہے کہ ہمارے علماء دین نے، لوگ بےچارے اب صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کہیں ہم بدعت تو نہیں کر رہے اس میں. یعنی کہ بدعت کو اتنا کامن کر دیا گیا ہے کہ اب ہمارے ہاں کوئی اچھا کام بھی کیا جا رہا ہو تو ہم لوگ سپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ضرور یہ بدعت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کو بدعت مت بنائے. یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا بھی لیٹ کر یا بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو آپ سمجھے کہ یہ بدعت ہو رہی ہے. بدعت ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس کے حساب سے اس کو فالو کرنا بدعت سیاہ یا بدعت حسنہ کا مرتکب ہوتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. جیسے بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب اور سب سے اچھا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ سب سے اچھی کتاب ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ ایک بہترین نمونہ ہمیں دے دی گئی ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اور سب سے بری بات نئی بات کرنا ہے، یعنی کہ دین میں نئی بات پیدا کرنا، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر نہیں جا سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بچیں، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے کہ ہم نے دین میں اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروانی شروع کر دی ہیں جو دین میں ہے ہی نہیں، نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی قرآن سے ثابت ہے. جب کوئی چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی ٹائپ کی ہو وہ بدعت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی نیکی کے کام کی طرف لے کے جا رہے ہوں یا آپ کسی کو برائی کے کام کی طرف لے کے جا رہے ہوں، یہ ایک بدعت ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اہل بدعت یعنی کہ جو بدعت پھیلاتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، اہل بدعت وہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح عقیدے والوں یعنی کہ مومنین پر جھوٹ باندھتے ہیں، انہیں جھوٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کام کرے ہیں وہ غلط ہے لیکن جو ہم نے چیز انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے. فار ایگزامپل شب معراج ہے، شب برات ہے، ان پر عبادات کا سلسلہ جو ایک اسپیشلائز آپ کو ہزاروں پوسٹ اس طرح کی ملتی ہیں کہ یہ شب معراج کے نوافل ہے، انہیں ادا کریں، اور پراپرلی ان کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بک سے لیا گیا ہے، یہ مدنی چینل کی بک ہے یا یہ کسی بھی چینل کی بک ہے، کسی بھی یہ علماء دین کی لکھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ چیزیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جو ایک کمپلیٹ بک اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، آپ نے تو پھر اس کا مطلب اس کو 0 پوائنٹ بھی اسٹڈی نہیں کیا ہوا کہ کیا چیزیں ہیں یہ دین میں بدعت ہے. شب معراج میں اس طرح کی عبادات اور اس کا روزوں کا سلسلہ بدعت ہے. اسی طرح یہ شب برات جب آتی ہے تو اس میں جو ختم و درود کا سلسلہ ہو رہا ہے یہ سب بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اہل بدعت سے دور رہنے اور ان سے بات چیت کرنے سے بھی منع کیا تھا، یہ احادیث میں آتا ہے. تو ہم لوگ خود جو ان چیزوں کو کر رہے ہیں فالو، تو ہمیں اس کا کتنا گناہ ہو رہا ہے. اسی طرح ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکرین تقدیر کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ہی ان سے بات چیت میں پہل کرو. اہل بدعت کا ایک مشہور فرقہ ہے جو اللہ کی صفات کا منکر ہے اور قرآن کو مخلوق کہتا ہے. ائمہ دین کی بہت بڑی تعداد نے ان کی تکفیر کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدعت جو لوگ بدعت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں ان سے بچو، ان سے بات چیت میں پہل نہ کرو، بلکہ ان سے بات چیت ہی نہ کرو، کیونکہ انہوں نے آپ کو غلط طریقے پر چلانا ہے اور آپ لوگ اس کی بات کو دیکھ کے کہیں گے کہ بالکل یہ نیکی ہے، ہمیں کر لینی چاہیے. تو دین آسان ہے، اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنائے. میں ہر بار یہ کہتی ہوں کہ دین آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل مت بنائے اس طرح کی چیزوں کو ایجاد کر کے.
ٹھیک ہے. اب مجھ سے کسی ایک بچی نے کوشچن کیا ہے کہ جب ہم سلام لیتے ہیں، یعنی کہ نماز کے بعد سلام لیتے ہیں، عید کی نماز کے بعد سلام لیتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد ہم سلام لیتے ہیں، تو سلام لینا تو اچھا کام ہے، سلامتی بھیجنا بالکل اچھا کام ہے، لیکن آپ نے ہر جگہ یہ بات پڑھی ہوئی ہوگی کہ مصافحہ اس وقت کریں جب آپ کسی سے ملیں، جب آپ کسی سے ملاقات کریں. کہیں بھی ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ سلام جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد سلام کریں یا پھر آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سلام کریں. اس طرح کی مصافحہ کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بدعت ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کا ریالٹی میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ آ جائیں، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، یعنی کہ آ جائیے، یہ نماز کا ٹائم ہے، آ جائیں اور نماز ادا کریں. اس کے لیے سیپریٹلی دوبارہ سے ایک اناؤنسمنٹ کرنا کہ جی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور سب لوگ آ جائیں اور آ کے نماز ادا کریں. موسٹلی آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اذان کے 10-15 منٹ کے بعد جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر دوبارہ سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آ جائیں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، یا 5 منٹ رہ گئے نماز میں. تو یہ بھی دین میں بدعت ہے. بھلے آپ نیکی کر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بدعت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو نماز میں آپ سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ جتنی بھی صورتیں پڑھتے، سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ کل شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بدعت ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے بدعت حسنہ کی فارمز ہے، لیکن یہ بدعت ہے جسے ہماری سوسائٹی نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے اور ہم کنٹینیوسلی سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین میں ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ایسا کرتے تھے تو ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. تو مت بھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بدعات سے بچو، بے شک ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی آپ جتنی بدعات کو فالو کرتے جائیں گے آپ اتنے ہی گمراہی میں مبتلا ہوتے جائیں گے. تو آج کل کے دور میں ہمارے لیے گمراہ ہونا بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے. شیطان تو پہلے یہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ اس طرح کے کام کریں جن سے ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملے. تو بدعت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر کوئی بندہ کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. اسی طرح جو لوگ استخارے کے بعد کہتے ہیں کہ استخارہ کریں، اس کا ٹھیک طریقہ نہیں پتا ہوتا کہ استخارہ کریں اور کرنے کے بعد سو جائیں اور آپ کو پھر خواب آئے گا. یہ سب چیزیں بھی بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو بدعت سیاہ ہے، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے. یہ تو غلط طریقہ دین میں ایجاد کیا گیا ہے جو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سی راتوں کو جاگنا، ان کی عبادات کرنا، یہ بھی بدعت ہے. کہیں دین میں اس کی کوئی اصل نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ بدعات کی فارم جو ہے وہ ہمارے یہاں انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے، جس کو ہم کنٹینیوسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ مت کرو. اور اگر کوئی بندہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہو گئی ہے، یا یہ اس کا تو فرقہ ہی بدل گیا ہے. ہر بات ہمارے ہاں فرقوں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. احادیث میں، قرآن میں کیا لکھا ہوا اس کو کوئی نہیں دیکھتا. ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں اب فرقوں میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہے. فرقوں کے اوپر اس کو جج کیا جاتا ہے کہ اس بندے کا کیا فرقہ ہے اور اس نے ہمیں کیا بات بتائی. اب کوئی اہل سنت بندہ، میں اپنی آپ لوگوں کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ میں لوگوں سے جب یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ مت کریں، عبادات جو ہے وہ اس رات میں نہیں کرنی چاہیے ہیں، یا پھر آپ بعد میں جو سلام لیتے ہیں یہ مت لیں، یا پھر آپ جو ختم و درود وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں یہ مت کروائیں، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اہل سنت ہے، آپ تو اس طرح کی بات نہ کریں. اہل سنت بندہ ہو لیکن آپ کا کوئی بھی فرقہ ہے، میں اگین وہ چیز ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ کو جو چیز قرآن و سنت سے واضح طور پہ ملی ہوئی ہے آپ کا اس کو فالو کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو کوئی کٹی ناک والا شخص بھی دین کی بات بتا رہا ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. یہ بات جو ہے وہ اس دور میں کٹی ناک والا شخص سے مراد حبشی لیے جاتے تھے اس دور کے. ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو اس کے فرقے سے جج مت کریں. جو وہ بات کہہ رہا ہے اس چیز کو دیکھیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے عالم، میں یہ دیکھ رہی تھی اب ویڈیوز وغیرہ کہ بتا رہے ہیں کہ 6 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، شب برات کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ فلاں رسالے میں لکھا ہوا ہے. رسالہ آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے.
حدیث کی کتاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہے، تو ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی یہ کہ ہم دوسری کہیں کہ بھئی یہ تو فلاں مولانا صاحب نے لکھی ہوئی، اس میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. مولانا صاحب بھی انسان ہے بھائی، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور کبھی بھی یہ مت کہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں تو ہم ان کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر آپ کوئی غلط طریقہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو اپنی زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کو اپنی زبان سے روکیں، اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ دل میں برا جان سکتے ہیں تو دل میں برا جانیں. یعنی کہ آپ جس بھی لیول پہ ہیں آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا ضروری. یہ نہیں کہ جو بندہ جو کر رہا ہے اس کو کیا جانے دے، اس میں آپ کے لیے کوئی ثواب کا پوائنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی آپ کی اس میں بہت عزت ہے کہ آپ تو وہ کام نہیں کری، آپ اپنا ثواب کیے جا رہی ہیں اور دوسروں کو روک ہی نہیں رہی. جب آپ کو اختیارات کے 3 لیولز دے دیے گئے ہیں، یو شوڈ بی اڈاپٹ دا ون، ٹھیک ہے. آپ کو ان میں سے ایک لیول کو ضرور اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ کسی کو زبان سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکیں. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانے. لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پراپر نالج ہے ود پروول، ٹھیک ہے، سو یو شوڈ ڈسکس ٹو دیم ہو آر ناٹ نوڈ اباؤٹ دیٹ. جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، آپ ان کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ بھئی یہ ایسے نہیں ایسے. اگر وہ آپ کے ساتھ بحث کرے تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی دکھائیں اپنا پروول، کیا ہے آپ کے پاس اس چیز کا پروول، ٹھیک ہے. یعنی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز بدعت ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے بڑے کرتے آئے تھے. سنی ہوئی باتوں پہ بلیو کرنا چھوڑ دیں، اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کریں.